میرے پیارے ننھے منھے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درزی اور ہاتھی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، ایک بہت خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اسی خوبصورت گاؤں میں ایک درزی رہتا تھا، اور درزی کے ساتھ ساتھ اسی خوبصورت گاؤں میں ایک ہاتھی بھی رہتا تھا۔ ہاتھی روزانہ ندی کے کنارے پانی پینے جاتا تھا، تو اس کا گزر درزی کی دکان کے قریب سے ہوتا تھا۔ دوستو، اسی دکان کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے وہ دونوں گہرے دوست بن گئے، اور وہ خوشی خوشی رہتے تھے۔ تو درزی ہاتھی کو کچھ پھل دیتا تھا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہتا تھا۔ ہاتھی اور درزی بہت گہرے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن کام کی وجہ سے درزی کا موڈ کچھ خراب تھا، اور اس نے کچھ برا کرنے کو سوچا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہاتھی کا گزر درزی کی دکان کے پاس سے ہوا۔ تو درزی نے ہمیشہ کی طرح اسے پھل دینے کی بجائے اس کی سونڈ میں سوئی چبھو دی۔ ہاتھی کی درد کی مارے چیخیں نکل گئیں، لیکن ہاتھی کو اس کے اس طرح کے برے برتاؤ کی سمجھ نہ لگی، اور ہاتھی غصے کے مارے ہمیشہ کی طرح ندی کے کنارے جا پہنچا، اور وہ درزی کے اس طرح کے عجیب برے برتاؤ کو نہ بھول پایا۔ اس نے درزی کے اس طرح کے برتاؤ کو برداشت نہیں کیا، اس لیے اس نے بھی اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کو سوچا۔ اس نے اپنی سونڈ کیچڑ سے بھر لی، اور وہ درزی کی دکان کے پاس پہنچا۔ جب وہ درزی کی دکان کے پاس پہنچا تو اس نے درزی کی دکان میں اپنی سونڈ میں جو کیچڑ ڈالا تھا وہ سارا درزی کی دکان میں گرا دیا، اور درزی کی کپڑے دکان میں جو تھے وہ خراب ہو گئے، اور درزی بھی گندا ہو گیا۔ تو درزی ہاتھی کے اس طرح کے برتاؤ کو تھوڑا حیران ہو کے سمجھ رہا تھا۔ تو جب درزی نے ہاتھی کے اس طرح کے برتاؤ کو دیکھا تو اس نے اسے بہت پیار کیا، تو پھر اس نے اسے کچھ پھل بھی دیے۔ تو اس نے ہاتھی سے معافی مانگی، ہاتھی نے بھی اس سے معافی مانگی، اور وہ دونوں پھر آپس میں بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ لوگ جس طرح کرو گے اسی طرح کا آپ کو صلہ ملے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تو شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔